جی آپ یہ بتائیں کہ جو پیر محل میں یو ٹی کا کیمپس بن رہا تھا وہ سن رہے ہیں کہ کمالیہ منتقل ہو گیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل درست ہے کہ سب سے پہلے یہ پیر محل کے لیے یو ای ٹی کا کیمپس بننا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ ٹیمیں آئیں، انہوں نے سروے کیا اور جگہ بھی مقرر کی گئی۔ اس کے بعد اب میرے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یو ٹی جو ہے یہ کمالیے لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پیر محل میں ہی اس کو بنوائیں۔ مجھے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہاں پر کوئی صاحب کامسیٹس کی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کامسیٹس کی یونیورسٹی یہاں نہیں چاہتے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بے شمار یونیورسٹیز ہیں اس ملک میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو سٹینڈرڈ یو ای ٹی کا ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بیسٹ چیز آنی چاہیے تاکہ کم از کم ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں ان کو اچھی چیز ملے، وہ اچھے مطلب ہے کہ وہ اسٹڈی کریں گے، اچھی کوالیفیکیشن ہوگی اور آئندہ ان کو اچھا روزگار ملے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ یو ای ٹی جو ہے وہی، کیونکہ اسی کے لیے سروے ہوا تھا، اسی کے لیے یہاں پر یہ ہر شخص کو پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے کہ یہاں پر یو ای ٹی کا ہی بننا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یو ای ٹی کا ہی کیمپس یہاں پر سب کیمپس بنے۔ آپ پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ہیں، اس میں آپ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے کہ جو ہمارا کیمپس کو منتقل کرنے کی کوشش ہے اس کو واپس کیسے لایا جائے گا یہاں پہ؟ اس کے لیے ہم نے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ آج گورنر صاحب آ رہے ہیں پیر محل، ان سے دوبارہ بات ہوگی۔ پہلے بھی ان تک یہ بات پہنچائی جا چکی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب گورنر صاحب چودھری سرور، جب وہ نون لیگ کے زمانے میں وہ گورنر تھے، تو اس وقت میں اور ایک اور صاحب، ایک کرنل صاحب ہیں شور کوٹ کے، ہم دونوں باقاعدہ ان سے ٹائم لے کر گئے تھے، انہیں لاہور میں ملے گورنر ہاؤس میں، اور وہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم یہ اس کو موو کریں گے کہ یہاں پر کیمپس بنے۔ اور اس وقت بھی گورنر صاحب چودھری سرور صاحب نے ہی یہ سارا کام سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ ٹیم بھیجی تھی جس نے سارا سروے کیا۔ آج بھی انشاءاللہ گورنر صاحب آ رہے ہیں، ان کو یاد دلایا جائے گا، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہیں پر پیر محل میں ہی یو ای ٹی کا کیمپس بنے۔ اس کے ساتھ ہم سن رہے ہیں کہ پیر محل سے انڈسٹری اسٹیٹ کے لیے تھی، مخصوص کی گئی تھی، اس کو بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے پیر محل سے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے بھی میرے بھی سننے میں علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہاں سے پیر محل سے انڈسٹریل اسٹیٹ کو ٹرانسفر کر کے ٹوبہ لے جایا جا رہا ہے۔ اب ٹوبہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو ہی دے دی جائے۔ پیر محل بھی ضلع ٹوبے کا ایک تحصیل ہے۔ اگر ہر چیز ایک ہیڈ کوارٹر میں ہی ڈال دی جائے تو پھر تو ترقی نہیں ملک کی ہوتی۔ ملک کی ترقی تو تب ہوتی ہے جب ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی چیز ہو، تاکہ عوام کو ہر جگہ پر فائدہ ہو سکے۔ وہاں پر یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی کا سب کیمپس بنا ہوا ہے، بے شمار اور چیزیں وہاں پر بنی ہیں۔ پیر محل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پیر محل میں اگر انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے تو ٹوبے سے اتنا دور تو نہیں ہے، ٹوبے کو بھی فائدہ ہو جائے گا، پیر محل کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہی موقف جو ہے یہ ٹوبے والوں کے لیے بھی ہے، تو میں کہوں گا وہ غلط ہے، اس لیے کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے۔ تو انڈسٹریل اسٹیٹ جو یہاں پر جس کا پہلے شروع کیا گیا تھا وہ یہیں پر بنی، پیر محل میں ہی بننی چاہیے۔ آپ پی ٹی اے کے اہم عہدیدار ہیں، گورنر پنجاب بھی ہماری تحصیل سے، پیر محل سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے ترقیاتی کام جتنے بھی ہوئے تھے، جو سٹارٹ ہوئے تھے، اسپورٹ کمپلیکس کا یا ہمارا جو ٹی ایس کیو تھا، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے، وہ اس پہ فنڈ نہیں ریلیز ہوا، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ اس کے بارے میں تو پہلے تو یہ سب کچھ ہی رک گیا کورونا کی وجہ سے۔ ظاہر ہے ہر بندہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اب یہ کورونا کا معاملہ آہستہ آہستہ جو ہے اوپن کیا جا رہا ہے، جو اوپن ہو جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی کام نہ چلا تو انشاءاللہ پھر ہم ہائر لیول پہ اپروچ کر کے اس کو چالو کروائیں گے۔ آج آپ میاں اعلیٰ بخش ٹرسٹ کے زیر تمام لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، یہ آپ کا کہ کتنے لوگوں میں آپ نے کتنی فیملی میں یہ راشن تقسیم کیا ہے؟ ہاں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹوٹلی ہم پچھلے مہینے شروع ہوئے تھے، تقریباً کوئی 254 فیملیز
جن کے 1302 افراد بنتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان کو ہم ابھی تک تقسیم کر چکے ہیں، جو آج تقسیم کر رہے ہیں اس کو انکلوڈ کر کے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم راشن دیتے ہیں وہ پورے مہینے کا راشن دیتے ہیں ایک فیملی کو، ٹھیک ہے، چند دنوں کے لیے نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو آٹے کے تھیلے 20-20 کلو کا آٹے کا تھیلا دے دیتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ جی ہم نے 5 بندوں کی فیملی کے اوپر مشتمل یہ راشن بنایا ہے، جس میں 30 کلو آٹا دیتے ہیں، 15 کلو چینی دیتے ہیں، 4 قسم کی دالیں جو ہیں 2-2 کلو وہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ 3 کلو چاول دیتے ہیں، اس کے بعد چائے کا 1 ڈبہ دیتے ہیں، اور گھی کے 8 پیکٹس دیتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک پورا جو ہے نا وہ ایک پیکٹ بنا کر تو وہ ہم فیملیز میں تقسیم کرتے ہیں، تاکہ کم از کم ایک فیملی کا 1 مہینے کا راشن ان کو دیا جائے۔